مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب عصر حاضر میں ہماری جدوجہد۔ پچھلی 2-3 صدیوں میں مسلمانوں کی اجتماعی دانش کا سب سے بڑا مسئلہ اپنے کھوئے ہوئے اقتدار اور عظمت رفتہ کا حصول رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے مسلمانوں نے گزری ہوئی صدیوں میں جو جدوجہد کی ہے وہ بلا مبالغہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جدوجہد ہے۔ اس راہ میں کی گئی جدوجہد کے نتیجے میں بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ کروڑوں لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرتیں کیں، ان گنت عصمتیں لوٹیں، لوگوں نے اس مقصد کے لیے اپنی زندگیاں لگائیں، جوانیاں وقف کیں، صلاحیت لگائی، وقت دیا، مال کی قربانی دی اور بہترین ذہانتیں صرف کیں۔ مگر اس غیر معمولی جدوجہد کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تاہم تا دم تحریر بھی صورتحال یہ ہے کہ مسلمان دنیا کی ایک پچھڑی ہوئی قوم ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کو بھارت اور اسرائیل نے جیل خانوں میں تبدیل کر رکھا ہے اور مسلمان بے بسی سے اپنے بھائیوں کی قید و بند اور اجتماعی صعوبت کا منظر دیکھنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اور فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ علم و معیشت میں بھی دنیا بھر سے پیچھے ہیں۔ اگر پچھلی صدی میں عربوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے تیل نہ نکلتا تو مسلمان اس سے بدتر حالت میں ہوتے۔ ایسے میں یہ سوال بجا طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مسلمانوں کی جدوجہد کا رخ ہی تو کچھ غلط نہیں ہے، کہیں مسئلے کی تشخیص میں تو ہم کوئی غلطی نہیں کر رہے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عمل میں ہم مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اجمالی جائزہ لیں گے جس کے ابتدائی 1200 برس عروج اور پھر زوال کے ہیں، اور پھر اس جدوجہد پر تبصرہ کرتے ہوئے جو ہم دور جدید میں 200-300 برس سے کر رہے ہیں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ہمارا 1000 سالہ عروج۔ مسلمان ایک عظیم ماضی کی حامل قوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر غلبہ عطا کیا تھا۔ پھر خلافت راشدہ میں صحابہ کرام نے اس دور کی 2 عظیم قوتوں روم اور ایران کو شکست دے کر دنیا کے وسط میں موجود تمام متمدن خطے پر اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ روم کی سلطنت نے تو شام و مصر میں اپنے زرخیز خطے گنوا کر مسلمانوں سے صلح کر لی، مگر ایرانی باز نہ آئے اور نتیجتاً ان کی سلطنت کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اسی کو اقبال نے اپنے باکمال اسلوب میں اس طرح بیان کیا تھا: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت بنو امیہ، بنو عباس اور پھر عثمانی خلافت قائم ہوئی اور ان میں سے ہر ایک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی۔ اس مرکزی حکومت کے ساتھ میں مختلف علاقوں میں مسلم سلاطین نے اپنی اپنی سلطنتیں قائم کیں اور کم و بیش 1200 برس تک ان ریاستوں کے زیر سایہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ اس عرصے میں کچھ علاقوں میں اور بعض مقامات پر مسلمانوں کو کچھ پسپائی اختیار کرنا پڑی، جیسے اندلس سے مسلمان اقتدار کا خاتمہ، فلسطین پر کچھ عرصے کے لیے مسیحیوں کا قبضہ، یا پھر تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی شکست، مگر مجموعی طور پر مسلمان ہی غالب رہے۔ آج امریکہ کو جس مقام پر فائز ہوئے 30 برس بھی نہیں گزرے، سوویت یونین جس مقام پر 50 برس بھی فائز نہیں رہا، اور برطانیہ عالمی غلبے کو 100 سال بھی نہیں دیکھ سکا، مسلمانوں نے اس عروج، اقتدار اور غلبے کا ذائقہ 1000 برس تک چکھا تھا۔ مسلمانوں کا یہ غلبہ صرف سیاسی اور فوجی نوعیت ہی کا نہ تھا بلکہ معاشی، علمی، تہذیبی اور تمدنی، غرض ہر پہلو سے مسلمان باقی دنیا سے آگے تھے۔ وہ ہر پہلو سے امامت عالم کے منصب پر فائز تھے۔ 1000 سالہ عروج کے بعد ہمارے زوال کا آغاز۔ ہر کمال را زوال است،
یعنی ہر کمال کو زوال ہے کے اصول کے تحت اس عظیم اور طویل عروج کے بعد ہمارا زوال شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف ترکی کی خلافت جو ایشیا، افریقہ اور یورپ پر پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کے وسط میں پوری شان سے قائم تھی، رفتہ رفتہ مرد بیمار میں تبدیل ہو گئی۔ دوسری طرف وہ عظیم مغل سلطنت جس کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، ایک دم سے سمٹنا شروع ہوئی۔ ہندوستان میں مسلم اقتدار کی داستان جو 1000 برس پرانی تھی، اس نے مغل سلطنت کے آخری عظیم فرمانروا اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں اپنا عروج دیکھ لیا تھا۔ اس سلطنت نے نہ صرف اشوک اعظم کے بعد پہلی دفعہ برصغیر کو ایک حکومت کے تحت منظم کر دیا تھا، بلکہ معاشی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ کل دنیا کی 1/4 آمدنی تنہا اورنگزیب کی سلطنت کی آمدنی تھی۔ مگر اورنگزیب کے بعد زوال اس تیزی سے آیا کہ چند اشروں بعد شاہ عالم ثانی کے دور میں اس سلطنت کو اس طرح بیان کیا جانے لگا کہ سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔ پالم دہلی کے قریب واقع ایک نواحی بستی تھی جہاں آج کل دہلی کا ایئرپورٹ ہے۔ گویا 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت چند کلومیٹر کے رقبے تک محدود ہو گئی۔ باقی علاقے یا تو خود مختار راجاؤں اور نوابوں میں تقسیم ہو گئے یا پھر پھیلتی ابھرتی ہوئی مرہٹہ طاقت کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ مرض کی تشخیص اور علاج۔ اس دور میں مسلمانوں کی فکری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے مرض کی جو تشخیص کی، اس کی 2 اساسات تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں نے جب تک تلوار کو تھامے رکھا وہ دشمنوں پر غالب رہے، جب اسے چھوڑ دیا تو مغلوب ہو گئے۔ دوسری اساس یہ تھی کہ مسلمانوں کا علم جمود اور تقلید کا شکار ہو گیا ہے اور ان کا عمل دین سے دور ہو گیا ہے۔ چنانچہ دین کے علم و عمل کو درست بنیادوں پر قائم کر کے اس سفر کو دوبارہ پوری قوت سے شروع کرنا چاہیے۔ تاتاریوں کی یلغار کے بعد جس میں تمام مسلم ممالک زیر و زبر ہو گئے، صرف ہندوستان وہ خطہ بچا تھا جہاں سلاطین دہلی کی بے پناہ جرت کی بنا پر تاتاریوں کے قدم داخل نہیں ہو سکے تھے۔ چنانچہ عرب و عجم کے مسلمان پناہ کی تلاش میں اس خطے میں آ بسے۔ اسی وقت سے یہ خطہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن چکا تھا۔ اورنگزیب کے بعد ایک طرف مغلیہ سلطنت کا زوال تیزی سے شروع ہوا اور دوسری طرف ایک جلیل القدر ہستی نے اس خطے میں جنم لیا۔ یہ ہستی شاہ ولی اللہ کی تھی، جو مسلمانوں کی تاریخ کی ایک انتہائی جلیل القدر ہستی تھی، اور انہوں نے جو اثرات بعد میں آنے والوں پر چھوڑے، اس لحاظ سے بھی امت کی تاریخ کے کم لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے مذکورہ بالا 2 اساسات کی بنیاد پر مسلمانوں کو مغلوبیت سے نکالنے کی کوششیں شروع کیں۔ چنانچہ ایک طرف انہوں نے نواب نجیب الدولہ اور بعض محققین کے نزدیک احمد شاہ ابدالی کو بھی خطوط لکھ کر مسلمانوں کو مرہٹوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بچانے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پانی پت کی تیسری جنگ میں احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں مرہٹوں کو ایک فیصلہ کن شکست دے کر ان کی کمر توڑ دی۔ دوسری طرف علمی طور پر شاہ صاحب نے دینی علم کے ہر میدان میں انتہائی غیر معمولی کام کیا۔ انہوں نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، جبکہ ان کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے اردو میں قرآن کا ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، اسرار دین، تصوف، غرض ہر شعبہ علم میں شاہ صاحب نے اجتہادی نوعیت کا کام کیا۔ چنانچہ بر صغیر کا کوئی عالم نہیں جس پر شاہ صاحب کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اثرات نہ پڑے ہوں۔ ہماری 200 سالہ جد و جہد اور اس کا نتیجہ۔ شاہ صاحب کے زمانے سے اب تک 200-250 برس کی مدت میں مسلمان انہی 2 نکات کو بنیاد بنا کر اصلاً انہی خطوط پر کام کر رہے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ آج کے دن تک غلبے کا وہ خواب اپنی تعبیر نہ دکھ سکا، بلکہ مسلمانوں کا زوال کئی پہلوؤں سے بڑھتا چلا گیا۔ پہلے فوجی محاذ کو لے لیجئے۔ 1761 میں احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کے خلاف فتح عالم اسلام کی آخری فتح تھی۔
اس سے قبل یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقت کے خلاف عثمانی خلافت کی فتوحات کا سلسلہ پہلے ہی رک چکا تھا۔ 1683 سے 1699 تک جاری رہنے والے عظیم ترک مارکے گریٹ ٹرکش وار میں ترک ویانا فتح کرنے گئے تھے، مگر ہنگری گنوا کر لوٹے۔ اس کے بعد ترکوں کے زوال میں تو کچھ وقت لگا، مگر مغلوں کا زوال تیزی سے شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں شکستوں کی ایک ختم نہ ہونے والی داستان تھی، جس کا آغاز 1757 میں جنگ پلاسی میں بنگال کے زرخیز صوبے کے نواب سراج الدولہ کی انگریزوں کے ہاتھ شکست سے ہو چکا تھا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم میں انگریزوں سے شکست کھائی۔ 1831 میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے تھے، انہوں نے بالاکوٹ میں سکھوں سے شکست کھائی۔ 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی مشترکہ جنگ آزادی میں انگریزوں کو فتح ہوئی اور ہندوستان میں 1000 سالہ مسلم اقتدار کے رسمی خاتمے کے ساتھ ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی غلامی میں چلا گیا۔ دوسری طرف ہندوستان سے باہر بھی مسلمانوں کی پے در پے شکستوں کا سلسلہ جاری رہا۔ 1830 میں یونان کے خلافت عثمانیہ سے آزاد ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ کا انحطاط بالکل نمایاں ہو گیا اور مختلف جنگوں میں انہیں پے در پے شکستیں ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے تمام ایشیائی، افریقی اور یورپی مقبوضات اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ یوں دنیا کے 3 براعظموں پر حکمران مسلمان 1920 میں دنیا کے صرف 3% حصے کے مالک رہ گئے۔ اس عرصے کے دوران انفرادی طور پر کی جانے والی تمام جدوجہد، جیسے امام شامل کی روس میں، عمر مختار اور مہدی سوڈانی کی افریقہ میں بھی جنگ، یورپی طاقتوں کو روکنے میں مکمل ناکام رہی۔ فکری محاذ پر مسلمانوں کی جدوجہد۔ جنگی محاذ کے علاوہ فکری محاذ پر بھی مسلمانوں نے زبردست جدوجہد کی۔ جمال الدین افغانی نے عالمی طور پر، ان کے زیر اثر مصر میں مفتی محمد عبدہ اور علامہ رشید رضا، ادھر بر صغیر میں علامہ سر محمد اقبال، مولانا آزاد اور علامہ شبلی نعمانی جیسے اکابرین نے مسلمانوں کے جسد میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں نے علی گڑھ تحریک، تحریک مدارس، تحریک خلافت اور ریشمی رومال تحریک جیسی بڑی تعلیمی اور سیاسی تحریکیں چلائیں۔ اس کے بعد کے زمانے میں احیاء اسلام اور احیاء خلافت کی تحریکوں کے عنوان سے بھی مسلمانوں نے بڑی جدوجہد کی، مگر صورتحال آج کے دن تک وہی ہے جو 300 برس قبل تھی۔ ہمارا زوال سماجی زوال ہے۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی فکری قیادت نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی جو تشخیص کی تھی وہ درست نہ تھی۔ یہ درست ہوتی تو 200-300 برس کی جدوجہد اور بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں ہم یقیناً اپنے کھوئے ہوئے عروج کو حاصل کر لیتے۔ ہمارے نزدیک اصل مسئلہ جسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا زوال کسی خاص شعبے کا نہیں، ہماگیر معاشرتی زوال تھا اور ہے۔ سیاسی اور علمی زوال اس کا ایک اظہار تھا، یہ اصل مرض نہ تھا۔ ہمارا اصل مسئلہ ہماگیر سماجی زوال ہے، جو معاشرے کی اشرافیہ اور مڈل کلاس میں اعلیٰ افراد کے نہ پیدا ہونے کا ایک فطری نتیجہ ہے۔ سماج افراد سے بنتا ہے اور اعلیٰ سماج اعلیٰ افراد سے وجود میں آتا ہے۔ اس حقیقت کو اقبال نے اس طرح بیان کیا تھا: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ مڈل کلاس اور اشرافیہ کو غریب طبقات پر 2 پہلوؤں سے برتری حاصل ہوتی ہے۔ پہلی برتری اس پہلو سے ہوتی ہے کہ عام طور پر ان کے ہاں اعلیٰ اقدار کا ایک شعور پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس شعور کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے تو وہ اعلیٰ انسان بننے کی بنیادی شرط پوری کر دیتا ہے۔ برتری کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ابتدائی زندگی سے ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ چیز انہیں موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھیں اور معاشرے کے اجتماعی خیر و شر کو اپنا مسئلہ بنائیں۔ کوئی شخص یہ دوسرا مرحلہ بھی طے کر لے تو وہ اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔
قومیں جب زوال پذیر ہوتی ہیں تو اس کا سبب یہی سماجی بانجھپن ہوتا ہے، جس میں ان دو خصوصیات کے حامل اعلیٰ انسان جنم لینا بند کر دیتے ہیں۔ یہاں سے ایک عمومی سماجی زوال شروع ہوتا ہے جو تمام شعبہ زندگی میں پھیل جاتا ہے۔ گرچہ قدرت کے قانون کے مطابق اعلیٰ درجے کے 2، 4، 10 لیڈر اور رہنما معاشرے میں پھر بھی جنم لے سکتے ہیں، اسی طرح فطرت کے زور پر بہت اچھے لوگ معاشرے میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، مگر معاشرتی تنظیم میں اصل کردار درمیانے درجے کی اسی لیڈرشپ کا ہوتا ہے جس کی معتدبہ تعداد کا موجود ہونا سماج کی زندگی اور طاقت کی بنیادی شرط ہے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ اورنگزیب عالمگیر نے اسی وقت نمایاں کر دیا تھا جب یہ پوری طرح نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے 50 سالہ دور حکومت میں آخری 25 برس وہ دکن میں مرہٹوں کے خلاف لڑتا رہا، مگر ان کو مکمل طور پر شکست نہ دے سکا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ربع صدی میں اس نے 25 لاکھ فوجی مروائے، مگر اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کے اہم ترین لوگ، جن میں اس کا بیٹا بھی شامل ہے، دشمنوں سے جا ملا تھا۔ وہ اپنے خطوط میں اس مسئلے کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتا ہے: آدم ہوشیار، امانت دار، خدا ترس، آبادہ کاراں، کامیاب۔ اعلیٰ اخلاقی اور انسانی خصوصیات کے حامل انسانوں کی کامیابی ہی وہ مسئلہ تھی جو اصل میں مسلمانوں کے زوال کا سبب بنی، اور اسی کو عالمگیر نے نمایاں کیا ہے۔ مردان کار کی اسی نایابی کو وہ ایک اور خط میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بنگال کے صوبے کے لیے کوئی منتظم ڈھونڈ رہا تھا جو وہاں کے معاملات پوری طرح سنبھال لے، مگر اسے کوئی فرد ایسا نہ مل سکا۔ وہ اس صورتحال کا سبب بھی یہی بیان کرتا ہے کہ از نایابی آدم کار سماجی بانجھپن کی وجوہات۔ اس سماجی بانجھپن کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک یہ کہ تربیت کے ادارے غیر فعال ہو جائیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، اور دوسرا یہ کہ تربیت کی اساسات غلط ہو جائیں۔ ان میں سے پہلی چیز یعنی تربیت کے اداروں کا غیر فعال ہو جانا ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک معلوم اور معروف حقیقت ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا تربیتی نظام بہت مضبوط اور فطری بنیادوں پر قائم تھا۔ ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت گاہ کہلاتی تھی۔ والدین کے علاوہ خاندان کے بزرگ، محلے کے بڑے بھی اس تربیت میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے تھے۔ اساتذہ کا کام صرف تعلیم دینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ تربیت تعلیمی نظام کا لازمی حصہ ہوتی تھی، اور استاد اس حوالے سے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتے تھے۔ معاشرتی سطح پر مساجد کے ائمہ، علماء اور دانشوروں کے علاوہ اہل تصوف کا ایک پورا ادارہ تھا جو معاشرے میں اعلیٰ انسانی اقدار اور اجتماعی خیر و شر کے تصور کو پورے طور پر زندہ رکھے ہوئے تھا، مگر رفتہ رفتہ مادیت کے فروغ نے اس پورے تربیتی نظام کو متاثر کرنا شروع کیا، اور ایک ایک کر کے تربیت کی اس عمارت کے تمام ستون اپنی جگہ چھوڑتے چلے گئے۔ والدین اب اپنی سماجی، تفریحی اور معاشی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ بچوں کی تربیت ان کا اصل مسئلہ نہیں رہی۔ اساتذہ تنخواہ لینے والے سرکاری اور پرائیویٹ ملازم رہ گئے ہیں۔ تصوف کا ادارہ ختم ہو چکا ہے۔ علماء اور ائمہ فرقہ واریت کے اسیر ہیں اور اسی کے داعی ہیں، جبکہ دانشوروں کو سیاست کی چاٹ ایسی لگی ہے کہ وہ اس کے سوا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ تربیت کی اساسات کا غلط ہو جانا۔ ان روایتی تربیتی اداروں کی کمزوری اور خاتمے کے ساتھ تربیت کے جو نئے ادارے وجود میں آئے، ان کی اپنی اساسات اور ترجیحات بالکل غلط تھیں۔ سماجی تربیت کا سب سے بڑا ادارہ اس وقت میڈیا ہے، جو اپنی تمام شکلوں یعنی فلم، ٹی وی، اخبار اور انٹرنیٹ وغیرہ میں یا تو لوگوں میں منفی سوچ پیدا کر رہا ہے، یا پھر مادیت اور معیار زندگی کو بلند کرنے کی دوڑ کو فروغ دے رہا ہے۔ گاڑی، بنگلہ، ظاہری خوبصورتی، سٹیٹس، کریئر اور دیگر مادی چیزوں کی چکا چوند میڈیا لوگوں پر اس طرح مسلط کیے ہوئے ہے کہ اعلیٰ اور برتر انسانی اقدار کا وہاں ذکر ہی نہیں رہا۔ دوسری طرف مذہب کے نام پر تربیت کے جو ادارے مذہبی جماعتوں، تحریکوں اور گروہوں نے جنم دیے ہیں،
انہوں نے انسانی فطرت اور دین حق میں موجود تربیت کی اصل اساسات کے بجائے غیر متعلق اور غیر اہم چیزوں کو تربیت کی اساسات بنا دیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ 6 چیزیں ہیں جن میں سے 3 دینی اساسات رکھتی ہیں اور 3 فطری اساسات ہیں جو فرد کی تربیت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور ایک اعلیٰ انسان کی ضامن ہیں۔ مگر مروجہ تربیتی نظام میں ان 6 چیزوں کی جگہ دوسری 6 چیزوں نے لے لی ہے۔ حق پرستی کے بجائے تعصب۔ پہلی یہ کہ دین حق میں بنیادی انسانی وصف یہ ہے کہ انسان کے لیے حق اور سچائی سب سے بڑا مسئلہ ہو۔ قرآن نے اہل جنت کے جو 4 درجات بیان کیے ہیں ان میں سے نبوت کا دروازہ تو عام لوگوں کے لیے بند ہے، باقی 3 میں سے سب سے بلند صدیقیت کا مقام ہے۔ صدیق وہی شخص ہے جس کے لیے حق اور سچ سب سے بڑا مسئلہ ہو، اور جب سچ اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ ہر تعصب کو پرے رکھ کر اس سچ کا اقرار کر لے، اسے قول و عمل میں اختیار کر لے اور اس کے مطابق خود کو ڈھال لے۔ جبکہ ہمارے موجودہ دینی تربیتی نظام میں حق کے بجائے تعصبات اہم ہو چکے ہیں۔ اپنا گروہ، اپنا فرقہ، اپنا عالم اور اپنا نظریہ سب سے اہم ہو چکے ہیں۔ لوگ سچائی پر اپنے تعصب کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے تعصبات کے دفاع کو کرنے کا سب سے بڑا کام سمجھتے ہیں۔ نیکی کا تصور اور اعمال کی روح۔ دین حق میں دوسری بنیادی چیز نیکی کا وہ تصور ہے جس میں ایمان و اخلاق اور ان کے تقاضوں کو اصل دینی مطالبے کی حیثیت حاصل ہے۔ خدا کی ہستی انسان کے لیے اہم ترین ہو جائے، اس کی بندگی اور اطاعت اصل مسئلہ بن جائے، عدل، احسان، انفاق انسان کی زندگی بن جائیں، فواحش، منکرات اور ظلم و زیادتی سے بچنا انسان کا اصل ہدف بن جائے، اعلیٰ اخلاقی رویے اس کی شخصیت بن جائیں۔ یہ وہ مطالبات ہیں جن کا اختیار کرنا کسی شخص کو دین کی نظر میں نیک اور صالح بناتا ہے۔ مگر ہمارے تربیتی نظام میں کچھ ظواہر پرستی نیکی اور تقوی کا اصل معیار بن چکی ہے۔ کچھ ظاہری چیزوں کے ہونے نہ ہونے پر کسی شخص کی ساری دینداری منحصر ہے۔ دین حق میں ظاہری اعمال کی نفی نہیں ہے، بہت سے ظاہری اعمال عین مطلوب ہیں۔ مثلاً عبادات کا ظاہری ڈھانچہ اپنی ذات میں عین مطلوب ہے، مگر ہمارے مروجہ تربیتی نظام کی تیسری خامی یہ ہے کہ اس میں ساری توجہ ظاہری ڈھانچے اور فقہی مشگافیوں پر رہتی ہے اور ان کی اصل روح، حقیقت اور مقصد کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس ظاہری ڈھانچے پر باہمی مخالفت کا ایک طوفان برپا رہتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ فاتحہ خلف الامام، رفع یدین اور آمین بالجہر اور ان جیسے متعدد مسائل پر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ 3 دنیاوی اساسات۔ مذکورہ 3 دینی چیزوں کے علاوہ 3 اور چیزیں ہیں جن میں ہمارا تربیتی نظام بالکل غلط جگہ سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے۔ پہلی یہ کہ عقل انسان کا شرف ہے، مگر اجتماعی اور دینی معاملات میں لوگوں کی تربیت اس طرح کی گئی ہے کہ وہ عقل کو کونے میں رکھ کر جذباتی بنیادوں پر آراء قائم کرتے ہیں۔ ہم نے اجتماعی اور دینی معاملات کی تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ ذاتی معاملات میں ہر شخص بہت عقل مندی اور ہوشیاری کا معاملہ کرتا ہے، وہ تحلیل و تجزیے سے کام لے کر معقول فیصلے کرتا ہے، مگر جب اجتماعی معاملات آئیں تو ایک جذباتی تقریر، ایک رومانوی تصور اور ایک جوشیلا نعرہ ہماری عقلی استعداد کو ختم کر دیتا ہے۔ لوگ معقولیت کے بجائے جذباتی باتوں پر آراء قائم کرتے اور صحیح و غلط کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے تربیتی نظام کا دوسرا فطری انحراف مثبت انداز فکر کے بجائے منفی انداز فکر کا فروغ ہے۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ منفی انداز فکر کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویوں کا پروان چڑھنا بہت مشکل ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی رویے جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہماری تربیت میں اپنی اصل حیثیت میں مطلوب ہی نہیں ہیں۔ چنانچہ منفی انداز فکر ہمیں بہت سوٹ کرتا ہے، جس کے ساتھ کچھ ظاہری اعمال کو اختیار کیا ہوا شخص دوسرے کسی بھی شخص کی نیت اور ایمان کا فیصلہ کر دیتا ہے۔
ہماری تربیت اس طرح کر دی گئی ہے کہ ہم ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہر جگہ سازشوں کے افسانے تلاش کرتے ہیں۔ انہی چیزوں کی ترویج کرنے والے لوگ ہمارے فکری رہنما بن چکے ہیں اور مثبت انداز فکر رکھنے والوں کو وہ پذیرائی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ اس سلسلے کی آخری اہم چیز اصولوں کے بجائے شخصیات کی پیروی ہے۔ ہم یہ حقیقت بھول چکے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک ہی شخصیت ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، جس کی تقلید واجب ہے، جس کی پیروی میں فلاح دارین ہے۔ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے تربیتی نظام میں شخصیات اور اکابرین کو وہ حیثیت دے دی جاتی ہے جہاں ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہماری یہ شخصیت پرستی صرف مذہب تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہمارے مزاج کا حصہ بننے کے بعد سیاست میں بھی اب پوری طرح اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اصولوں کے بجائے اپنے لیڈروں کی پیروی ہماری تربیت کا حصہ بن چکی ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے لیڈروں کے عاشق ہوتے ہیں، ان کی ہر اچھی بری بات کی تائید کرتے ہیں، ان کی ہر بے اصولی کا دفاع کرتے ہیں اور ان کی ہر غلطی کی توجیہ اور تعویل کرتے ہیں۔ ہمارا حال اور مستقبل۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 200-300 برس کی جد و جہد سے ہم دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام تو حاصل نہیں کر سکے ہیں، بلکہ جو کچھ اچھی تربیت اور اعلیٰ اخلاق کا سرمایہ ہمارے پاس تھا وہ اس راہ میں گنوا چکے ہیں۔ اس وقت معاشرے میں جو خیر نظر آتا ہے وہ کسی تربیت کا نہیں بلکہ اللہ کی پیدا کردہ اس فطرت کا نتیجہ ہے جس کے اثرات انسانوں میں بہت گہرے ہوتے ہیں اور بری سے بری تربیت کے لیے اس کے نقش مٹانا آسان نہیں ہوتا۔ مگر یہ فطرت سماجی تنظیم اور اجتماعی تبدیلی کا کام نہیں کر سکتی، یہ تو تربیت کی اساسات کو ٹھیک کرنے ہی سے ہوگا۔ انفرادی کے ساتھ اگر کوئی اجتماعی خیر بھی ہمیں نظر آتا ہے تو وہ اللہ ہی کی عنایت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی صدی میں اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے معاملات کیے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے وجود کو مکمل تباہی میں جانے سے بچا لیا۔ ایک یہ کہ 2 عظیم جنگوں اور خاص کر دوسری جنگ عظیم میں یورپی قوموں کی طاقت باہمی لڑائی میں ختم ہو گئی اور یوں وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ مسلمانوں کو غلام رکھ سکیں۔ دوسری طرف عربوں کے قدموں سے سیال سونے کی شکل میں تیل کے ذخائر نکال دیے گئے۔ یوں سیاسی غلامی کے علاوہ معاشی غلامی سے نجات کا ایک راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور بھی کئی پہلو ہیں جو 20ویں صدی میں ظاہر ہوئے اور ان پر ہم نے اپنے ایک الگ مضمون میں روشنی ڈال کر ان کی حکمت و مصلحت کو واضح کیا ہے، مگر سر دست یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم آج کے دن تک دنیا کے مقابلے میں ایک پچھڑی ہوئی ملت ہیں۔ خاص کر مسلمانوں کے 2 گروہ جو اشروں سے دنیا میں خدا کے نام پر کھڑے ہیں، یعنی عرب اور اہل پاکستان، دونوں ہی بدترین اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ مکمل تباہی سے بچنے کا راستہ۔ قدیم صحف سماوی اور تاریخ کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ جب اس رویے کا مستقل مظاہرہ کرتے رہیں اور اصلاح کرنے والوں کی بات سننے سے انکار کر دیں تو پھر آخرکار خدا کا فیصلہ آتا ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کسی اور گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو یا پھر غیر مسلموں کے کسی گروہ کو مسلمان کر کے ان سے یہ کام لیا جائے۔ ہم اگر اس مکمل تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے متوسط طبقے اور اشرافیہ کے لوگوں میں سے ہر باشعور آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تربیت کی ان درست اساسات کو پوری قوت کے ساتھ قوم کے سامنے زندہ کیا جائے جن کو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے نئے ادارے بنائے جائیں۔ جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ اس تربیت کو اپنا مشن بنائیں۔ ادارہ انذار اسی مقصد کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اور اپنی حقیر بساط کے مطابق یہ خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھانا چھوڑ دیں اور اپنی ذاتی تربیت کو سب سے بڑا مسئلہ بنائیں۔
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کی 10 ایکڑ زمین پر اسے وہ فصل لگانے کا مشورہ دیتا ہے جسے وہ اپنی 2 گز زمین پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دائرہ عمل ہماری ذات، ہمارا خاندان اور وہ جگہیں ہیں جہاں ہم خود موجود ہوں۔ ان کو نظر انداز کر کے ملک و ملت کے معاملات پر فکر مند رہنا اور تبصرے اور تجزیے کرنا ایک کار لا حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ تربیت کا یہ کام اپنی درست اساسات پر کیا جائے، ورنہ تربیت تو بہت ہو رہی ہے اور لاکھوں لوگ پیدا ہو رہے ہیں جنہیں ملک و ملت کی فکر ہے اور جو مذہب کے نمائندے بن کر معاشرے میں کھڑے ہیں، مگر تربیت کی جس بھٹی سے یہ اینٹیں تیار ہو رہی ہیں اس کی بنیادیں ہی غلط ہیں، اس لیے نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا۔ اعلیٰ انسان انہی 6 درست تربیتی اساسات سے پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ ان اساسات کو سمجھنے کے لیے محنت کی جائے، وقت نکالا جائے۔ ہم ادارہ انذار کے تحت اپنی بساط کی حد تک ان درست بنیادوں کو سامنے لانے اور ان کی بنیاد پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ کام ہم اس یقین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس کا اجر قیامت کے دن سب سے بڑھ کر ہوگا کہ یہی کار انبیاء ہے، یہی ہمارے پیسے، وقت اور صلاحیت کا بہترین استعمال ہے، اور انشاءاللہ یہی کام آخرت کی فلاح اور دنیا میں غلبے اور عروج کا اصل راستہ ہے۔ جہاں رہیے اللہ کے بندوں کے لیے باعث رحمت بن کر رہیں، باعث آزار نہ بنیں۔